أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروہ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَلِّلْ۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہو، وہ جانور جو ذبح کیا جائے گا اور یہ اپنے علاقے سے نہ لے کر گیا ہو، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کا طواف یعنی سعی کر لے، اور جب ان سے فارغ ہو تو اس کے بعد بالوں کا قصر کرے یا حلق کر لے اور پھر اس سے حلال ہو جائے۔ پھر عبداللہ امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی نقل کیا کہ قال علی معاویہ، مجھ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قصرت من رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروہ بمشقص، کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے عمرہ کر کے فارغ ہونے کے بعد میں نے مروہ کے پاس اپنے نیزے کے پھل سے آپ علیہ السلام کے مبارک بال کترے تھے۔ تو بہرحال عمرہ کا دوسرا واجب جو ہے، پہلا واجب صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا ہے، اور دوسرا واجب سر کے بال مونڈنا ہے یا کتروانا ہے۔ پورے سر کے بالوں کا مونڈ دیا جائے تو یہ سنت اور مستحب ہے، ورنہ کم از کم 1/4 بال برابری کے ساتھ انگلی کے پور کے بقدر اگر بال بڑے ہوں تو ان کو کتروا لیا جائے تو یہ سنت، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن کتروانے کے مقابلے میں بالوں کو منڈوانا اور حلق کروانا، جس کو ٹنڈ سے تعبیر ہم کہتے ہیں، یہ سنت ہے اور مستحب ہے، حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہم اغفر للمحلقین قال وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قال وللمقصرین قالها ثلاثا وقال وللمقصرین، کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ احرام کے بعد سر منڈانے والوں کی بخشش فرما دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بھی فرما دیجئے کہ جو بال منڈاتے نہیں بلکہ کترا لیتے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے۔ آپ نے پھر وہی دعا مانگی کہ اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دیجئے۔ لوگوں نے پھر وہی درخواست کی کہ فرما دیجئے کہ بال کترانے والوں کو بھی شامل ہو جائے۔ آپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ اللہ بال منڈوانے والوں پر جو ہے کی بخشش کر دیجئے۔ 3 مرتبہ یہ دعا کہی، اور اس کے بعد آپ نے فرما دیا کہ اللہ بال کترانے والوں کی بھی بخشش کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جو ہے جب عمرہ کرنا ہے کر لیا اور صفا اور مروہ کر لی، تو اس کے بعد مردوں کے لیے بہتر اور سنت یہی ہے کہ وہ سر کے بال منڈا لیں، جبکہ عورتوں کے لیے بال منڈوانا جائز نہیں، وہ سر کے بالوں کو کتروائیں گی ہی۔ چنانچہ امام ترمذی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان تحلق المرأة رأسها، کہ حضور علیہ السلام نے عورت کو اپنا سر منڈوانے سے منع کیا۔ اور یہی بات امام ابو داود نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کی کہ لیس علی النساء الحلق انما علی النساء التقصیر، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ سر کو منڈوائیں، بلکہ ان کے لیے سر کے بال کتروانے ہیں۔ بہرحال مرد عمرہ سے فارغ ہو کر، چاہے وہ حج تمتع کا عمرہ تھا یا حج قران جو ہے کی نیت کر رکھی تھی، تو حج قران والا تو وہ قربانی سے فارغ ہو کر سر منڈوائے گا۔ تو لہذا اگر کوئی عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے یا حج تمتع کا عمرہ کر رہا ہے تو پھر بال کتروانے ہیں۔ اگر بال کتروائے گا تو چاہے مرد ہو یا عورت، ان کاموں سے
فارغ ہونے کے بعد ہاں صفا مروہ ہو گئی تو اس کے بعد بال کتوائے گا تو کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر ضرور بال کٹے گا. اور یہی سنت ہے کہ سر کے تمام بالوں کو اتنی مقدار میں کاٹے برابری کے ساتھ کہ وہ انگلی کے ایک پور کے بقدر ہو جائیں. اور اسی بات کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کم تقصر المرأۃ کہ عورت اپنے بال کتنے کتروائے گی. فقال مثل هذه یعنی مثل انملہ کہ عبداللہ ابن عمر نے انگلی کے پور کے بقدر کہہ دیا کہ اتنے بال کٹوائے گی. تو چنانچہ عمرہ کا احرام ختم کرنے کے لیے اور احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے جب صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کر لی تو اب سر کے بال مونڈنے ہیں تو خود بھی مونڈ سکتا ہے اور اپنے کسی ساتھی سے، چاہے جس کا ابھی احرام نہیں ختم ہوا لیکن اس نے وہ بھی آپ کا صفا اور مروہ ہو چکی ہے عمرہ کی، تو اب اس ٹائم میں آپ کے بال وہ کتر سکتا ہے اور کینچی سے کتر بھی سکتا ہے اور حلق بھی کر سکتا ہے. لیکن کترنے کے لیے اصول یہی عرض کر دی کہ کم از کم انگلی کے ایک پور کے بقدر بال بڑے ہوں تب کاٹے گا. لیکن اگر چند بال جو ہے ہوں اور دیکھا دیکھی بس سر کے اوپر چند بالوں کو لے لیا تو یہ مناسب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. تو لہذا پورے سر کے بالوں کو برابری کے ساتھ انگلی کے پور کے بقدر کترنا یہ سنت ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.